بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، کہاں ہم دنیائے عالم کے سامنے پاکستان کا روشن چہرہ مزید نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کرنی چاہیے، ہر ایک کا فرض ہے۔ اور جہاں پہ ایک جانب جنیوا کے اندر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ مختلف جو عالمی شخصیات ہیں، سربراہان مملکت ہیں، صدور ہیں، وزرائے اعظم ہیں، وہ پاکستان کی مشکلات کے حوالے سے جہاں اظہار خیال کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ مسئلے ہم حل کریں گے، ادھر وزیر اعظم کا اپنی وفاقی کابینہ کے اہم اراکین کے ساتھ UAE متحدہ عرب امارات کا وہاں کے صدر کی دعوت پہ دورہ اور شایان شان استقبال سے لے کے اسٹریٹجک معاملات پہ، باہمی تعاون پہ، کاروبار پہ اور مختلف منصوبہ جات کے حوالے سے جہاں سیر حاصل گفتگو کی گئی، اور ایک تقویت دل ناتواں جو ہے وہ تقویت پکڑتا ہے کہ پاکستان کے معاملات بہتر ہوں گے، ادھر ہم جب درون خانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو عوام کے حوالے سے اگر ہم پنجاب اور KPK کی بات کر لیں تو عوام کے حوالے سے جناب پرویز الہی تو یہ کہہ رہے تھے صوبہ بڑا فٹ جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اور امن و امان کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو مزید بہتریاں دیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ قانون، آئین، عوام یہ موم کی ناک ہے، جدھر مرضی موڑ لیا، جیسے مرضی ٹیڑھا میڑھا کر لیا۔ خان صاحب، اگر آپ اقتدار میں نہیں رہے تو کیا یہی حل ہے پاکستانی عوام کے مسائل کے؟ کیا اس پہ بھی کوئی زیرک انداز میں سوچا جا سکتا تھا اور سوچا جا سکتا ہے؟ ادھر KPK اس اسمبلی کے بارے میں بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہفتے کے روز اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا۔ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اور پھر آوازیں جنرل الیکشن کا مطالبہ، انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے اسکائپ پہ موجود ہیں سینئر اور ماہر قانون دان سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میرے ساتھ ہیں رکن پنجاب اسمبلی، کیونکہ ابھی تحلیل نہیں ہوئی، جناب سید علی حیدر گیلانی، بہت شکریہ علی بھائی آپ کے بھی وقت دینے کا۔ اور ہمیں جوائن کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب شیخ فیاض الدین بھی، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن کامران مرتضیٰ صاحب، یہ آئینی قانونی معاملات یقیناً آپ اس پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، کدھر جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے، آئینی اور قانونی معاملات تو کہیں جا ہی رہے ہیں، مگر اس سیاسی انحطاط جو ہے یا اخلاقی انحطاط جو ہے وہ میں کہ وہ بہت سنجیدہ ہے، اور مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہوگا وہ ملک کو ہوگا یا ملک میں رہنے والوں کو ہوگا۔ یقیناً یہ معاملات اب اسمبلی تو ڈیزالو ہونی ہے، اور اسمبلی کو ڈیزالو ہونے سے شاید کوئی بھی نہیں روک سکتا، 112 کی لینگویج شاید یہی ہے۔ اور جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو پھر پہلا جھگڑا پڑے گا کیئر ٹیکر پہ۔ کیئر ٹیکر جو ہے وہ دونوں فریق ایگری نہیں کریں گے، پھر پارلیمانی کمیٹی وہ بھی وہاں پہ بھی ایگری نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن، اور لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہوگا جو وہاں سے آئے گا۔ تو اس سب کا جو حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک اور بحران تو چل رہا ہے، مگر یہ ایک اور بحران، اور اس بحران کے بعد پھر مزید بحران۔ پھر چلیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اسمبلیز دونوں جو ہے نا وہ ڈیزالو ہو گئیں، اس ڈیزالو ہونے کے نتیجے میں کوئی چیز اچیو بھی کر لی گئی، پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملات جو ہے وہ پرامن ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ بے سکون کے ساتھ برداشت کر لیا جائے گا؟ یہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو جو چاہیے تھا وہ آپس میں بیٹھنا تھا تمام فریقوں کو، اور تمام فریقوں کو بیٹھ کے کسی نتیجے پہ جو ہے وہ پہنچنا چاہیے تھا۔ اس میں ہماری سیاسی میچورٹی بھی ثابت ہوتی، مگر یہ جب نہیں ہوگا تو یہ الٹیمیٹلی معاملات کورٹ میں جائیں گے، اور کورٹ میں جانے کے بعد جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی، بہت سارے ایسے مسائل آئیں گے جن کو آپ کا کانسٹیٹیوشن آنسر نہیں کر رہا۔ اور جب وہ کانسٹیٹیوشن ان کو آنسر نہیں کر رہا، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب دستور بنایا گیا تھا، دستور بنانے والوں کے ذہن میں اس طرح کے شاید حالات تھے ہی نہیں، ان کا خیال تھا کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ڈیموکریسی کو ڈائجسٹ کر لیں گے اور اس کے میں چلیں گے، مگر جب وہ نہیں چلے تو پھر بہت ساری چیزوں کو دستور جو ہے وہ آنسر نہیں کرے گا۔ پھر وہاں جب دستور آنسر نہیں کرے گا انٹرپریٹیشن کے لیے، پھر آپ کو کورٹس میں جانا ہوگا۔ پھر انٹرپریٹیشن کے لیے جب کورٹس میں جائیں گے، اس کے اوپر جناب وہ کورٹس کے حوالے سے بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ملک جو ہے بحران، اس کے بعد مزید بحران اور اس کے بعد مزید بحران کا شکار ہے. صحیح. ویسے المیہ ہے کامران صاحب کے پارلیمنٹ اور اہل سیاست وہ ہر مسئلہ جب عدالتوں میں لے کے جائیں گے تو پھر بہت ساری سننی بھی پڑتی ہیں. علی حیدر گیلانی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنوبی پنجاب کو صوبہ بھی بنانا تھا، خان صاحب کا مینیفیسٹو بھی تھا، لیکن بنائے بغیر ہی اسمبلیاں توڑ دی انہوں نے. لیکن جی اسمبلیاں توڑنا ان کا حق ہے. تھینک یو ویری مچ سب سے پہلے آپ کا. اینڈ سر جو تجزیہ کر رہے تھے بالکل 100% ان کا تجزیہ میں ان سے اس میں ایگری کرتا ہوں. جو آئین بنانے والے تھے انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس قسم کا حالات ہوں گے. اور یہ واحد اسمبلی تھی جہاں پر جو پرانے پالیٹیشینس تھے، پرانے پارلیمنٹیرینس تھے، وہ بھی اپنے سامنے دستور کی کتاب رکھ کے بیٹھتے تھے کہ یار ادھر تو کوئی رولز اور اسمبلی کی جو ہماری جو رولز ہیں اس کی کتاب ہمیں تو حفظ ہو گئی ہے، پہلی دفعہ ہم الیکٹ ہوئے تھے. بٹ اینی ویز یہ اسمبلی توڑنا ان کا حق ہے. توڑ دی انہوں نے. میں غالباً آج سے 2 ماہ پہلے آپ کے ہی پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں عدم اعتماد نہیں، ان کو توڑ دینی چاہیے اسمبلی عمران خان کو، تو یہ جو پرویز الہی صاحب کو. تو چلو ٹھیک ہے، دیر آیا درست آیا. اب اسمبلی انہوں نے توڑی ہے تو اب الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں. تیار الیکشن ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے ساؤتھ پنجاب کی کا جو سلوگن ہے، یہ پہلے بھی پچھلے الیکشن میں بھی لگایا تھا، اور جنہوں نے لگایا تھا وہ غائب ہیں. ان سے عوام جو ہے وہ بات کا تقاضا کرے گی جب وہ اپنے حلقوں میں جائیں گے ووٹس کے لیے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ کہاں تک نبھایا آپ نے. اور ہم ایز اے پارٹی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں الیکشن جو ہیں وہ بالکل ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے، اور ہماری پوزیشن ساؤتھ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ. علی بھائی ویسے یہ بھی بتائیے گا کہ خود پی ٹی آئی کے اراکین پنجاب اسمبلی کی حالت کیسی ہے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ ٹوٹ جائے اسمبلی یا کوئی ترقیاتی کام چاہ رہے تھے؟ نہیں جی، میری اس سلسلے میں اسمبلی کے اندر ہی بہت ملاقاتیں ہوئی، کیو لیگ کے لوگوں سے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی. اینڈ میجورٹی 90% لوگ یہی چاہتے تھے کہ اسمبلی نہ ڈسالو ہو. کچھ لوگوں نے تو مجھے کہا کہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتا، وہ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ان کی مرضی ہے جس طرح وہ سوچتے ہیں. لیکن سینس ہاؤس کی یہی تھی کہ یہ آپ ڈسالو کیا جائے، کیونکہ اس سے ایک بندہ ایک چلتی حکومت، لوگوں کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے کام چل رہے تھے، تو اگر جو چلتی حکومت کو بھیج دے، ایسے ڈسالو کر دے بغیر کسی ریزن کے، اور وہ یہ ریزن فائٹ کرے کہ جی ہمیں جنرل الیکشن چاہیے، جو کہ جب ہم تقاضا کرتے تھے تب عمران خان صاحب نے نہیں دیے. تو یا ہاؤس کی یہی سینس تھی کہ نہیں توڑنی چاہیے تھی. صحیح. میں ویلکم کروں گا جناب شیخ فیاض الدین صاحب کو، معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان. شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جواد بھائی. جی شیخ صاحب، پنجاب اسمبلی بھی تحلیل ہونے کو کے پی کے بھی بات اور دعوے کر دیے گئے اور جنرل الیکشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تیار ہیں آپ؟ بھیا ہم تو ہر بات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ہے یہ ایک غیر متوازن ذہن کا فیصلہ ہے. دیکھیے اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ کے دوبارہ الیکشن ہوتے بھی ہیں تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اول تو انشاءاللہ ان کو ٹف فائٹ ہر حلقے میں ملے گی. اگر خدا نہ خواستہ یہ جیت بھی جاتے ہیں تو پنجاب کی حکومت ہی نہیں ملی ہے، وہ تو پہلے ان کے پاس تھی. یہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیلا رہے، غیر یقینی کی فضا ہو، اور ہم معاشی طور پر فیل اسٹیٹ قرار دیے جائیں. لیکن انشاءاللہ ان کا یہ جو فیصلہ ہے انشاءاللہ انہی کے خلاف جائے گا. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہر حلقے میں لوگ جو ہے نا، جھوٹ خوبصورت ضرور ہوتا ہے لیکن جلد اس کا پول کھل جاتا ہے. تو یہ سمجھ ہے کہ عمران خان صاحب صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. اسمبلیاں توڑی اسی لیے جا رہی ہیں کہ کسی طرح قومی اسمبلی بھی ٹوٹ جائے، لیکن یہ ان کا خواب پورا نہیں ہوگا. قومی اسمبلی اپنا وقت پورا کرے گی اور آئین کے مطابق جو وقت ہے اس کے مطابق الیکشن ہوں گے، یہ چاہے جو مرضی ہے کر لیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں نا، پرویز الہی صاحب نے اگر اسمبلی توڑی بھی ہے تو چند شرائط کے تحت توڑی ہے کہ ان کو اتنی سیٹیں، یہ ان کا جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب اپنے وعدوں سے یو ٹرن لیں گے، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھ لیں گے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گی، اور ان کے جو نتائج ہوں گے وہ ان کی توقع کے بہت خلاف ہوں گے.
ویسے شیخ صاحب میں نے علی حیدر گیلانی صاحب سے بھی پوچھا ہے، آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا، وہ سنا ہے صوبہ جنوبی پنجاب بن گیا ہے، خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اور بڑے لوگ ملتان بہاولپور اور ان ایریاز سے جہاز بھر بھر کے لائے گئے تھے پنجاب حکومت بنانے کے لیے اور وفاق کی حکومت بنانے کے لیے، وہ صوبہ بن چکا ہے ویسے؟ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے نہ اپنے وہ 1 کروڑ نوکریوں کا، نہ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ پورا کیا ہے، نہ انہوں نے خودکشی کی ہے، نہ انہوں نے لوٹوں کو اپنی جماعت میں لیا ہے، اور نہ کبھی انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، نہ وہ IMF میں گئے ہیں۔ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بھی بنا دیا ہے اور گورنر ہاؤس کی دیواریں بھی گرا دی ہیں۔ یہ تمام باتیں بھائی ساری قوم کو پتا ہے، ان کو دہرانے کا کوئی بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں۔ پوری قوم کو پتا ہے کہ یہ شخص اتنی دلیری سے، اتنی ڈھٹائی سے اور اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ کو بھی شرم آ جاتی ہے اس کے سامنے۔ تو بھائی یہ باتیں جو صوبے کی باتیں جب الیکشن میں آئیں گے تو جنوبی پنجاب کے لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہم سے تحریری وعدہ کیا تھا کہ 100 دن میں آپ ہمارا صوبہ بنائیں گے، وہ صوبہ کہاں ہے؟ صوبہ تو نہیں ملا، لیکن وہ سکھوں کی طرح پہلے ہمارے سرائکی لوگوں کو، جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بہاولپور جانا پڑتا ہے، پھر دوسرا سیکٹر ملتان ہے، پھر وہاں جانا پڑتا ہے، پھر منسٹر جو ہیں وہ لاہور میں بیٹھتے ہیں، پھر ان کی اشیرباد حاصل کرنے کے لاہور جانا پڑتا ہے۔ اب ایک جگہ کی بجائے 3 جگہ ہمارے لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور جب بھی جا کر ان کو ان کی مراد، ان کے جو مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ تو الیکشن میں جنوبی پنجاب میں انہوں نے پچھلی دفعہ میرے خیال میں جہاں تک میری کیلکولیشن ہے انہوں نے 34 سیٹیں لی تھی۔ اب اس دفعہ یہ جب جنوبی پنجاب میں ووٹ لینے آئیں گے تو لوگ ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کا جواب ان کو وہ ووٹ کی صورت میں دیں گے انشاءاللہ، اور ووٹ نہیں کچھ اور ملے گا ان کو انتخابات میں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ویسے کتنا ایزی ہوگا کہ اگر 2 صوبوں کے الیکشن ہوں اور باقی وفاق میں یا دیگر صوبوں میں الیکشن نہ ہوں، تو اس سے کیا مستقبل پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ممکن نہیں ہوگا۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ یہ جو 2 اسمبلیاں توڑی گئی ہیں، یہ فار ریمیننگ پیریڈ کے لیے جو نا، اب اس بات کو شاید کانسٹیٹیوشن جو نا میں یہ دیکھ رہا تھا، مجھے تھوڑا سا اس میں ایمبیگوٹی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ٹوٹیں گی یہ ریمیننگ پیریڈ کے لیے ہوں گی یا پھر دوبارہ 5 سال کے لیے ہوں گی۔ تو اگر 5 سال کے لیے ہوں گی تو ایسا، ایک تو پہلے پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ 2 صوبوں میں کوئی اور سے 5 سال ہو، اس 2 صوبوں میں کوئی اور سے 5 سال ہوں، وفاق میں کوئی اور سے 5 سال ہوں۔ پھر آپ صوبوں میں دوسرے 2 صوبوں کے ان کو چیف منسٹرز کو کیسے کمپیل کریں گے کہ آپ بھی ایڈوائز کریں، آپ بھی اسمبلیاں توڑیں؟ وہ ممکن نہیں ہوگا۔ چلیں پھر اس کے بعد پھر اگر فرض کر لیں کہ اس 2 صوبوں میں جو نا وہ دوبارہ الیکشن ہو بھی گئے، اور فرض کرتے ہیں کہ وہ 5 سال کے لیے ہیں، پوری ٹرم کے لیے ہیں، تو پھر جو نا وہ سینٹ کے الیکشن میں جو نا وہ پرابلم آیا کریں گے۔ تو یہ بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو جائیں گے جس کا اگین جو ہے نا وہ آنسر جو ہے میرا خیال ہے خان صاحب کے پاس یا ان کی پارٹی کے پاس بھی نہیں۔ ایک زد میں ایک توڑ دی۔ زد کیا ہے؟ زد صرف یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ میں آیا جائے، زد صرف یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو نکالا جائے اور ناکام کر کے نکالا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کسی بھی کاسٹ پہ کہ جو ہے نا وہ اس والے 4 سال والی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے بہتر تھی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نکلے گا، وہ پاکستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں، ان 8 مہینوں میں انہوں نے سفر کیا، اس کے بعد بھی آنے والے دنوں میں مزید سفر کریں گے۔ یہ ان کا جو نا وہ ہیڈک نہیں ہے۔ جو لوگ ان کی طرف سے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی حرکتیں اسی طرح سے ہیں، اور جو لوگ نہیں بیٹھے ہوئے یا جو لوگ کسی سیاسی پوزیشن میں، ان کو بھی ٹوٹل اس بات سے دلچسپی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس حکومت کو، پی ڈی ایم کی حکومت کو یا سیٹنگ جو بھی سیٹ اپ ہے، اس کو جو ہے نا وہ ناکام ثابت کیا جائے، اور اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو میزریز جو آج کل چل رہی ہیں، کبھی آٹا غائب، کبھی کوئی اور چیز غائب، کبھی امن امان کی صورت، یہ سارا کچھ سبجیکٹ ہے صوبائی حکومتوں کا۔ اور سب سے زیادہ اگر کوئی خرابی ہے تو پنجاب میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ کس ناطے پہ توڑی جا رہی ہے؟ صرف یہ کہ پورے ملک میں الیکشن کروایا جائے دوبارہ گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے۔ ایشوز کے اوپر تو اگر آپ نے کرنا تھا تو ایشوز پہ تو یہ بات ہو سکتی ہے، مگر یہ ایک تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی چونکہ مجھے نکال دیا، چونکہ آپ بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ دستوری صورت میں ہے، مگر اس کے باوجود ہم نے آپ کو نکالنا ہے، نیچا دکھانا ہے، اس میں پبلک آپ کو گالیاں دے، کیوں دے کہ جی مہنگائی زیادہ ہو گئی، امن امان کی صورتحال خراب ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا؟ اگر ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا وجہ۔ صحیح۔ علی حیدر گیلانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح بیرون ملک ہمارے مذاکرات ہیں اور معاہدے ہو رہے ہیں، جس طرح یہ ڈیکلریشن آ رہے ہیں اور جس طرح سے اعلامیے جاری ہو رہے ہیں، لیکن
کیا یہ دل نہیں دکھتا کہ جب ہم بیرون محاذ پہ تو یہ کر رہے ہیں اور اندرونی جو محاذ ہے اس پہ جب یہ کہ وہ جی اسمبلی توڑ دیں میری مرضی سے، یہ ویسے کون سا ایسے ماحول میں سلاح متاثرین بھی ہیں، ایسے ماحول میں اس طرح کرنا یہ حب الوطنی کے کون سے درجے میں لیا جائے گا؟ علی حیدر گیلانی صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ شاید رابطہ۔ شیخ صاحب سیم سوال، اسی سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہو رہا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ عمران جیسے مرتضیٰ بھائی نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ناکام کرایا جائے، میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کا ماٹو یہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں تو پاکستان کی سٹیٹ کو ناکام کیا جائے، اور اس کے ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ آئی ایم ایف کے خلاف باتیں کرنا، روز پاکستان کے خلاف یہ بات کرنا کہ پاکستان بینکرپٹ اور دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اور یہ کہنا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، پاکستان میں ایٹم بم گر جائے گا، یہ تمام باتیں ایک فاتح الکر آدمی تو کر سکتا ہے، تو محب وطن پاکستانی یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسی باتیں کرے۔ جہاں تک دنیا کا رسپانس کا تعلق ہے، آپ نے جنیوا میں دیکھ لیا ہے کہ تقریباً $10 ارب کے پلیج ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئے گی، جبکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بھائی اس جماعت کی میں بات نہیں کرتا، ان کے جو سربراہ ہیں، جو ان کے چیئرمین ہیں، وہ ذہنی دباؤ میں ہیں۔ وہ رات کو سوتے ہیں تو ان کو کرسی میں وزیر اعظم کی کرسی دکھائی دیتی ہے، صبح وہ جو ہے ان کو خواب میں بشارت ہو جاتی ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں گے تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو ملک جو ہے وہ اس قسم پہ تویز گنڈوں پہ نہیں چلتے، پریکٹیکل باتوں سے چلتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر انہوں نے اسمبلیاں توڑ بھی دی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی دلیری کے ساتھ، اور ہمارا یہ فیصلہ بھی یہی ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور ان کو بتائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ 4 سال میں پرفارمنس تو ان کو زیرو تھی۔ پرفارمنس تو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی نے انٹرنیشنل نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ صوبہ پنجاب ہے، جس کی پولیس سب سے زیادہ کرپٹ ہے۔ اسی طرح باقی اداروں کے متعلق بھی بات ہے، اور ان کے جو یہ پرویز الہی صاحب نے جو چند دنوں میں یا 1-2 مہینے میں جو کمائی کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں عوام کو بھی پتہ ہے۔ ترقی کا وہ پہیہ جو 2017 میں رک گیا تھا، انشاءاللہ انتخابات کے بعد دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت اس کو دوبارہ اپنی پٹری پہ لائے گی اور ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا، اور ہمارے تمام مسائل جو ہیں معاشی انشاءاللہ وقت کے ساتھ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، جس طرح یہ باتیں ہم آج بھی کر رہے ہیں، یہ میں آپ سے بھی یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایسے ماحول میں جب بین الاقوامی ایشوز ہیں، ہمیں بہت سارا کچھ کام کرنا ہے، اس میں یہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم معاہدے کے کرنے کی جانب بڑھتے ہیں، ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ایک پھول جڑی چلتی ہے، تو یہ بھی اب عدالتوں میں ہی سارے معاملات جائیں گے یا ہم خود بھی سمجھ پائیں گے کچھ؟ دیکھیے، سمجھ تو رہے ہیں، جو بھی لوگ تھوڑی بہت سوچ رکھتے ہیں، مائنڈ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں باتوں کو، مگر بات یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ معاشرے کا، ان کے پاس، اس بات سے میں انکار نہیں کرتا کہ ان کے پاس پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے، اور ایک پولیٹیکل سپورٹ والا حصہ جو ہے وہ اگر جان بوجھ کے اس طرح سے مشکلات پیدا کرے اور لوگوں کو گمراہ کرے، کبھی امریکہ کا نام لے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے، کبھی کہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، کسی وقت ایک پیج پہ تھی، کبھی کہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی، کبھی امریکن کوئی کانسپریسی تھی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ ملک میں یہ ظاہر ہے وہ اسی طرح کے حالات رہ سکتے ہیں جس طرح کے اب یہ 8 مہینے ہوئے۔ اس میں انہوں نے سکسیسفلی جو ہے نا وہ اس حکومت کو ڈسٹرب کیا، انہوں نے بھی، اور میرا بہت بڑا گلہ جو ہے نا ان دستوری عہدوں کی طرف بھی ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیے رکھا جہاں پہ بھی وہ بچا کے کوئی ڈسٹربنس کریٹ کر سکتے تھے، انہوں نے بھی ڈسٹربنس کریٹ کیے رکھی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر جاتی ہے، توجہ جو ہے وہ آپ کی پالیٹکس پہ چلی جاتی ہے، بجائے کہ ملک کو آگے لے جانے کی آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، بعض اوقات افینسو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا وہ اس کے پیچھے اسٹریٹجی یہی ہے
کہ ان کو ناکام جو ہے وہ شو کیا جائے کہ یہ ناکام ہو گئے. یہ دیکھ لیجیے جی، یہ اپنے آپ کو یہ سو کارڈ ایکسپیرینس تھے، اور یہ ایکسپیرینس لوگوں کا یہ حال ہے. اور وہ ظاہر ہے وہ ایک بہت ساری پارٹیوں کی مل جل کی حکومت ہے. اب کیبنٹ بھی بڑی ہوگی، اس کے مسائل بھی زیادہ ہوں گے، مگر یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک تو یہ صاحب پی ٹی آئی والے صاحب جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ان کے کچھ لوگ مختلف دستوری عہدوں پہ جو فائز ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا اس معاملات کو جو ہے نا وہ خراب کرنے میں، اس کو ڈسٹرب کرنے میں لگے. صحیح. شیخ صاحب یہ دیکھتے ہیں، چلے پی ٹی آئی پہ تو تنقید آپ کا حق ہے، ضرور کریں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن ہوں، اسلام آباد کے ہوں، سارے معاملے الیکشن کمیشن تک جا رہے ہیں، ساری جماعتیں کافی پرانی ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، حکومتی مزے سب نے لے رکھے ہیں، کہیں نہ کہیں سب کی حکومت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ این ٹائم پہ ایٹ 11th hour یہ آ جاتی ہیں. جی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. یہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا قوم کو بتائیں گے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ جی پی ٹی آئی کو چھوڑ دے، باقی جماعتوں کا حال بھی دیکھ لیں، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک. بھائی بات یہ ہے کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی ڈائلاگ میں ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ہماری اپوزیشن کی جماعت ہے تحریک انصاف، وہ ڈائلاگ میں یقین ہی نہیں رکھتی. وہ فاشسٹ ذہن کے لوگ ہیں. آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ متعدد بار ہمارے لیڈران اکرام نے، ایون وزیر اعظم نے، ایون پیپلز پارٹی نے ان کو آفر کی ہے کہ آئیں بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں، اسمبلی میں آئیں، جو صحیح فورم ہے مسائل کے حل کا وہاں آئیں. اور اگر جب تک یہ مل نہیں بیٹھیں گے، یہ ویسے انہوں نے بیٹھنا اس لیے نہیں ہے کہ ان کا جو موٹو ہے، جو ان کا منصوبہ ہے، وہ پاکستان کو ناکام ریاست ڈکلیئر کرانا ہے. پی ٹی ایم کو ناکام نہیں، پاکستان کو ناکام ریاست ڈکلیئر کرانا ہے. ورنہ دیکھیں نا، اگر آئین کے مطابق انتخابات اگلے 3-4 مہینے میں مدت ختم ہو جانی ہے اور انٹرم گورنمنٹ آ جانی ہے، اور اگر صوبے اور قومی اسمبلی کے انتخابات جیسے کہ ہمیشہ ہوتے ہیں اکٹھے ہو جائیں تو وہ زیادہ مناسب ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. اب آپ دیکھیں یہ ملک ہم پہلے معاشی بحران میں ہے. اگر امیدوار الیکشن لڑیں گے تو پہلے وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنوں میں خرچہ کریں گے، پھر قومی والے لڑیں گے تو وہ علیحدہ خرچہ کریں گے. لیکن ان کو یہ کسی بات کا احساس نہیں ہے. 1/3 کنٹری، 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن ہو جائیں، اور جو ان کو غلط فہمی ہے کہ وہ اس وقت مقبولیت کی پیک پہ ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. وہ بات ختم ہو گئی ہے. جہاں تک پیک کا تعلق ہے وہ تو اس وقت بھی ختم ہو گئی تھی جب آپ نے ان کے جلسوں میں دیکھا ہوگا، ان کی ریلیوں میں دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کی بجائے ہزاروں آدمی بھی نہیں ہوتے تھے. پولیس کے آدمی زیادہ ہوتے تھے اور عوام کم ہوتی تھی. اسی طرح لبرٹی میں چوک میں بھی جو کچھ یہ کرتے رہے آپ کے سامنے ہیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلیں اگر انتخابات ہو نہیں ہیں صوبوں کے، اول تو ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ جیسے ماضی میں انتخابات قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے ہوتے رہے ہیں ویسے ہی ہوں، تاکہ کسی قسم کا کنفیوژن نہ ہو. اگر مثال کے طور پہ پنجاب میں ہماری حکومت آ جاتی ہے تو یہ الزام لگائیں گے کہ جناب یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں اور صوبہ مداخلت کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے انتخابات میں. ان کی حکومت آ گئی تو ہم الزام لگائیں گے. بہتر تو یہی تھا کہ انتخابات ایک ہی وقت میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے ملکی انتخابات ایک ہی وقت پہ ہوں. لیکن عمران خان صاحب کبھی کسی سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے. آپ دیکھ لیں 13 کے الیکشنوں میں کیا ہوا. جیسے الیکشن جیتے 14 میں وہ سڑکوں پہ آ گئے کہ یہ انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے. 2008 کے الیکشن میں کیا ہوا، جب ان کو 1 یا 2 سیٹیں ملی تھی اس کے بعد انہوں نے فوراً نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے عمران خان کا نام ہے، اور جماعت جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ شاید بنانے والی تحریک انصاف ہے، حالانکہ پاکستان بنانے والی مسلم لیگ جماعت ہے. تو بھائی میرے ان کا جو ذہن ہے وہ ایک فاشسٹ ذہن ہے. یہ ڈکٹیٹرانہ ذہن کے مالک ہیں. یہ کبھی جمہوری روایت پہ عمل کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوتے. ان کے لیڈروں نے اسمبلیوں میں کہا تھا کہ 5000 آدمی کو پھانسی دے دیں اور ملک ترقی پہ آ جائے گا. یہ بھی کوئی بات ہے؟ جب ان کو انتخابات کی، ہم جب ان کو مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ چور چور ڈاکو ہیں. تو بھائی ڈاکوؤں کو عوام نے ووٹ دیا ہے، آپ کے ووٹ سے نہیں آئے، عوام کے ووٹ سے ہم آئے بیٹھے ہیں. جب بھی جو فیصلہ ہونا ہے وہ عوام نہیں کرنا ہے. اور انشاءاللہ وقت پہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب ان کی جو باتیں ہیں، جو ان کے جھوٹ ہیں، جو ان کے دلکش نعرے ہیں، ان کا پول کھل گیا ہے. 4 سال میں تو نہ یہ نوکریاں دے سکے، نہ 50 لاکھ گھر بنا سکے، نہ عوام کو کوئی سہولت دے سکے، اور تو اور جو انہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا وہ بھی نہیں کی انہوں نے آج تک. تو بہرحال ہم کہتے ہیں خودکشی نہ کریں، برائے مہربانی پاکستان کے بارے میں سوچیں. تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور ایک متفقہ ایجنڈے پہ آ جائیں کہ
मुल्क में जमहूरियत को कैसे आगे चलाना है। सही। कामरान मुर्तज़ा साहब, पीडीएम की हुकूमत आई, तादी जमातों की हुकूमत आई, बहुत हमने तोशा खाना भी सुना, फरागोगी भी सुनी, और फिर न जाने क्या कुछ देखते गए और सुनता चला गया, लेकिन हुकूमत कोई ऐसी चीज़ बाकायदा तौर पे कंक्रीट कुछ चीज़ सामने, या कोई हाथ डालना, या कोई कानून का और वो सारा दायरा, उसको उस तरह से इख्तियार मैं नहीं समझता कि हो सका है। उसकी क्या वजह हो सकती है? और दूसरा, अगर पंजाब और केपी के असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो खान साहब फिर आज़ाद कश्मीर में रहेंगे या गिलगित बल्तिस्तान में? इसमें ऐसा है कि पहली बात कि इनके खिलाफ जो मटीरियल है, मेरा ख्याल है कि इनके इक़्तिदार में आने से पहले भी कुछ ऐसे केसेस थे जिनमें इनके खिलाफ मटीरियल जो है वो जमा हो चुका था। वो अदारे अपना काम कर रहे होते हैं और जो कुछ किया जा रहा होता है उसका जो है एविडेंस कलेक्ट की जा रही होती है। अब उस एविडेंस को, उस मटीरियल को क्यों अदालतों में नहीं लाया गया, उन केसों को क्यों अदालतों में नहीं लाया गया, इसका जवाब जो है मुस्लिम लीग नून दे सकती है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे वो है। मेरा मानना ये था कि अगर तो मटीरियल ऐसा है एग्जामिन करने के बाद उसको वो लीगल साइड पे कि उसके नतीजे में कन्विक्शन हो सकती है या किसी को कनेक्ट करती है और वो सच्चा है वो मटीरियल, तो यकीनन उसको अदालतों में लाया जाना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं ये मेरा एहसास है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पे नहीं कह रहा, मगर ये मेरा एहसास है कि कहीं ना कहीं जो लोग ड्राइविंग सीट पे हैं उनको कहीं ना कहीं पे इस बात में मजबूर किया गया होगा कि वो मटेरियल, वो केसेस जो है ना वो सरफेस पे ना लाए जाएं। अब मुझे इसकी वजह पता नहीं है, कौन था इसके पीछे, क्यों था इसके पीछे, मगर बहरहाल केसेस मौजूद हैं और केसेस का मटेरियल भी मौजूद है, ये मैं जानता हूँ। अब कहाँ पे जाएंगे ये मेरा ख्याल है कि ये दो जगह पे रिफ्यूज तो ले रहे थे, मगर इसके बावजूद उसको मैं पहली बात से कनेक्ट करता हूँ कि उनको जो है वो कहीं ना कहीं पे डील मौजूद है, और डील देने वालों का जो है वो अपना कोई एजेंडा यकीनन हो सकता है। तो मुमकिन है कि वो अगर वो डील विजिबल होगी तो वो इस्लामाबाद में भी महफूज होंगे, और अगर विजिबल नहीं होगी फिर उनको गिलगित बल्तिस्तान या किसी और जगह पे जो है ना वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। मगर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केसेस वो रुके हुए हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। शेख साहब, जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी फरमा दिया कि क्या आखिर वजह, हम ये सुन रहे थे जब एतमाद का वोट लेने से पहले पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा ये कह रहे थे जी कॉल्स आ रही हैं, बोलियां लग गई हैं और अननोन नंबर हैं, नामालूम नंबरों से, लेकिन फिर 186 वोट भी लेके उन्होंने बता दिया कि जी हमने ले लिए हैं। तो ये इल्ज़ामात कब तक चलते रहेंगे? देखें भाई, ये इनका काम ही मिठाई के साथ झूठ बोलना है। 186 वोटों का मकसद ये है कि सिर्फ एक वोट से जीते हैं। अगर 185 होते तो हार जाते। अगर एजेंसियां इन्वॉल्व होती तो एक आदमी को उठा लेना या गायब कर लेना या उसको कन्विंस कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व नहीं थी तो ये कुछ हुआ है ना। लेकिन जहां तक ये हुआ, हमें तो ये भी पता चला है कि परवेज इलाही साहब ने अपने आदमियों को हल्फ दिया था कि हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, आप जो नाराज लोग हैं वो वापस आ जाएं। लेकिन निपटी नहीं, रस्में धरे रह जाते हैं वादे। तो वादे तो इस जमात का और इनका परवेज इलाही साहब ने तो वादा तो हमसे भी किया था कि हम मुस्लिम लीग के साथ वजीर आला से बनूंगा, लेकिन बल्कि दुआएं खैर हो गई थी, इन लोगों का वतीरा रहा है। तो जहां तक ये बात है कि कानूनी कार्रवाई है, तो जो मैं समझाऊं, एक तो आवाज मुर्तजा भाई की कम आ रही थी मुझे, तो जो कानूनी कार्रवाई वो इनके खिलाफ चलेगी और हम वो इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। जो पीटीआई ने हमारे साथ किया था मुस्लिम लीग के लीडरशिप के साथ, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक कानून का बात है, कानून अपना रास्ता बनाएगा और जो जराइम इन्होंने किए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनका पर्दाफाश होता जा रहा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और उनको तकमील तक भी पहुंचाया जाएगा। अगर कानूनी कार्रवाई होगी तो पंजाब नहीं रह जाएगा। आज मैं वो देख रहा था, बल्कि मैं कामरान साहब से भी बाद में पूछता हूँ कि 2,75,000 फी घंटा हेलीकॉप्टर और मिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो लग गए खान साहब के हेलीकॉप्टर पे फिरने पे, तो अब फिर हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा केपी के या पंजाब का अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं? हेलीकॉप्टर तो क्या मिलना है उनको, इंशाल्लाह प्रिजन वैन मिलेगी। उनका जो अमाल है ना
جو کچھ انہوں نے کیا ہے توشہ خانہ کے ساتھ کیا ہے, اور جو ملک ریاض صاحب کو انہوں نے 50 ارب روپے بغیر کسی قانونی اختیار کے ان کو دے دیا, جو حکومت پاکستان کی ملکیت کی, جو این سی اے نے انگلینڈ سے ریکور کر کے پاکستان کو دیے تھے, ان سب باتوں کو ان کو جواب دینا پڑے گا. توشہ خانہ تو بڑی معمولی سی بات ہے, بہت بڑے جرائم سامنے آئیں گے. القادر یونیورسٹی کی زمین فی سبیل اللہ تو نہیں دی نا ملک صاحب نے ان کو, اس کے لیے بھی انہوں نے جو کچھ لیا ہے وہ بھی آپ کو بھی پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. اور جو کچھ یہ کرتے رہے آہستہ آہستہ یہ سب باتیں پردہ فاش ہوتے جائیں گی, ان کا پردہ فاش ہو جائے گا, اور عوام کے سامنے بھی ننگے ہوں گے, اور قانون کی عدالت میں بھی ان کو جواب دینا ہوگا. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب, ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں, معاشرہ جس طرح سیاسی نہیں اخلاقی بھی, ایسی ایسی ویڈیوز, ایسی ایسی آڈیوز, ایسی ایسی مبینہ کہانیاں, سازشیں, سائفر آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آنکھیں کھول کے, کان کھول کے, دماغ کے جو پردے ہیں, تہیں ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے, یا ابھی بھی شخصیت پرستی رہے گی اور دولے شاہ کے جوئے رہیں گے؟ دیکھیے, عوام یقیناً جو ہے وہ اپنا ذہن استعمال کریں گے, مگر ایک چیز جو ہے نا وہ شاید تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وہ نہیں شاید اس پہ مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو ہر گھنٹے کتنے نوجوان ووٹرز کا اضافہ ہو رہا ہے. ہم سب کی توجہ جو ہے وہ میرے جیسے جو ہے وہ مڈل ایج کے یا بوڑھے لوگوں کی طرف ہو سکتی ہے, مگر کچھ ینگسٹرز کی طرف نہیں ہے. میرے بھائی شیخ صاحب بیٹھے ہیں, ان کے لیے بھی, اور میں اپنی پارٹی میں بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہماری توجہ جو ہے نا وہ نئے ووٹرز کی طرف شاید اس طرح سے نہیں جا رہی, اور وہ ووٹرز جو ہے نا اس کو بات یہ جو ہے وہ انسپائر کرتی ہیں. جیسے یہ اس پروجیکٹ کو, عمران خان والے پروجیکٹ کو لانچ کرنے والوں کے ذہن میں یہ تھا, میں ان لوگوں کے نام بھی لے سکتا ہوں, ان کو لانچ کیا تھا کہ کرکٹ چونکہ کھیلتے تھے, کرکٹ نوجوانوں کا کھیل ہے, اس میں مقبول ہے, تو جب اس ایک کرکٹر کو لایا جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہم اپنی مرضی کے نتائج نکال سکیں گے. تو وہ لا تو چکے, اس کے بعد جو ہے نا وہ بوتل سے جن نکلا ہوا ہے, اور وہ ینگسٹر جو ہے نا وہ یوز ہو رہا ہے, وہ ابھی تک اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی, اور وہ جب ٹرین نہیں ہوتا وہ اس طرح سے پولیٹیکل ورکر نہیں بنا ہوتا. میں آج بھی اس عمر میں اپنے آپ کو ایک عام سا ورکر سمجھتا ہوں. اتنی زندگی گزارنے کے بعد تو مجھے 18 سال کا 20 سال کا بچہ جب آتا ہے تو وہ یقیناً جو ہے بہت ساری باتیں نہیں جانتا, اور وہ جو ہے وہ بات لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو جاتا ہے. مدینہ کی ریاست بڑا دلچسپ بنا رہا ہے, بڑا جو ہے نا اٹیک کرتا ہے, رومانس ہے اس میں, امریکہ کے خلاف بات کرنا, کرپشن کے خلاف بات کرنا, چور ڈاکو لے گئے سب کچھ تم سے فلاں چھین کے لے گئے. اب اس کی بات کی کوئی حقیقت ہوگی یا نہیں ہوگی, مگر اس نوجوان بچے کو جو ہے وہ پروپیگنڈا کا شکار تو ہوتے ہیں. صحیح. آپ کی آواز کچھ کم آ رہی ہے شیخ صاحب. آئندہ الیکشن میں, چلیں پنجاب میں کے پی کے میں ہوں یا جنرل الیکشن میں بھی جب ہم جائیں گے, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا الائنمنٹ ہوگی پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی, اور کوئی اتحاد دیکھ رہے ہیں, ایڈجسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس پہ آپ کا سوال کا جواب دوں, مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے, جو ہماری تہذیب ہے, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کو راستہ دینا, یہ سب گالی گلوچ کی جو کلچر انہوں نے تحریک انصاف نے پھیلایا ہے, یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا. مجھے بہت اس بات کی تکلیف ہے. کبھی یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ ہم ایک دوسرا, ہاں اب پیپلز پارٹی ہم ایک رائیول جماعتیں ہیں, پنجاب میں ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں, سندھ میں جو ہے وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں, کے پی کے میں اے این پی اور جے یو آئی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں, لیکن کبھی تہذیب سے نہیں گرے, کبھی گالی گلوچ نہیں کی, کبھی ایک دوسرے کو چور ڈاکو اس قسم کے القاب سے نہیں نوازا گیا. لیکن یہ شخص نے ہمارے پورا جو مشرقی تہذیب تھی, اس کا کلچر تھا, اس کو برباد کر دیا ہے. اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو جب وقت آئے گا تو صف بندی بھی ہوگی, اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو میرے خیال میں یہ سمجھ ہے کہ اس فتنے سے جان چھڑانے کے لیے مل کر اسٹریٹجی بنائی جائے گی, کیونکہ یہ آدمی اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا ہے اور اتنے دلکش نعرے لگاتا ہے کہ عوام کے فریب میں آ جاتے ہیں, خاص کر نوجوان نسل. لیکن ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اس کا ماضی دیکھیں, کیا 4 سال میں اس نے کوئی عوام کی فلاح کے لیے کوئی ایک منصوبہ دیا ہے؟ 20 سے 25 ارب روپیہ اس نے قرضہ لیا ہے, اور ایک منصوبہ یہ بتا دیں کہ پاکستان میں انہوں نے لگایا ہو.
ایک کارخانہ نیا لگایا ہو, ایک موٹر وے بنائی ہو, ایک LNG کا کوئی انہوں نے نیا منصوبہ کیا ہو. کچھ بھی نہیں, صرف باتیں ہی باتیں ہیں اور جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اور سب جماعتوں کو مل کے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور مل جل کر میرے خیال میں اتحاد بنیں گے. جو اگلا الیکشن آنے والا ہے وہ جماعتیں مل کے لڑیں گے, یہ میرا ذاتی خیال ہے. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب, کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو میں نے آغاز میں بھی پوچھا, میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ اتحادی جماعتیں بھی ہوں, حکومت میں بھی ہوں, معاہدے بھی کیے ہوئے ہوں, دستخط بھی کیے ہوئے ہوں, پھر بھی وہ باہم دستوں کی ربا بھی نظر آ جائیں, اختلافی شدتیں بھی آ جائیں, اور ایک صبح شام نت نئی خبریں بیانات, یہ کوئی آپس میں بیٹھ کے حل کیوں نہیں کر لیتے اہل سیاست؟ جو اتحادی ہیں وہ تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیے دو جگہ پہ الیکشن جو ملتوی جو ہوئے ہیں اس آپ کو نقصان, اس گورنمنٹ کو نقصان دیا ہے. ایک اسلام آباد کے حوالے سے اس کا بہت برا امیج گیا ہے, اور دوسرا جو ہے یہ سندھ والا, کراچی حیدرآباد والا, اس کا بھی کوئی اچھا جو ہے نا میسج نہیں گیا. اور اس کو جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں پھر, کیونکہ سوشل میڈیا کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہاں پہ معاملات. تو یہ دونوں جو ہے نا وہ کوئی ٹھیک نہیں گئے ہیں, اور اس کی ریزن جو ہے کوئی پراپر ریزن جو ہے وہ پبلک تک نہیں آئی ہے, یا پبلک کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے. ہمارا اس بات پہ گورنمنٹ سے یا اپنی جماعتوں سے یا اپنی اتحادی جماعتوں سے یہ گلہ ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. اس معاملے کو بیٹھ کے مل جل کے حل کرنا چاہیے تھا. پولیٹیکل پارٹیز الیکشن سے کبھی نہیں بھاگتی. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہیں, اور یہ ہماری طاقت کرتی ہے. مگر یہ دونوں جگہ سے الیکشن سے جو جس طرح سے بھونڈے انداز میں ہم نے جو ہے نا اس کو مینیج کیا ہے وہ بالکل غلط ہے, اور اس کو جو ہے نا ٹھیک کیا جانا چاہیے اس معاملے. مجھے کامران صاحب ایک اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعمیری کام ہیں, جو فلاحی کام ہیں, جو معاشرے کی بہتری کے کام ہیں, اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا حق ادا کر رہے ہیں, اور جو نان ایشوز ہیں اور پڑھ لو مار لو اور ایسے ایسے بیان چلانا, اس میں ساری صورتحال میں میڈیا کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میڈیا, الیکٹرانک میڈیا بھی, سوشل میڈیا تو چلے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور انہوں نے پورا جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ 150-200 لوگوں کی جو ہے نا ایک پوری جو ہے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے, اور وہ ہر ٹی وی چینل جو ہے نا ان کے پاس سامنے لگا ہوا ہے, اور 1 منٹ کے اندر آپ دیکھیے کہ کوئی خبر آتی ہے 1 منٹ کے اندر وہ رسپونڈ کرتے ہیں PTI والے. مگر اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آپ دیکھیے کہ وہ شروع ہو جاتے ہیں سارا دن, کبھی فواد صاحب جو ہے نا ٹی وی ٹاک کر رہے ہیں, کبھی دوسرے صاحب کر رہے ہیں, کبھی عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں, اور سارا دن جو ہے نا وہ انہوں نے کیپچر کیا ہوتا ہے. اس کے ویزر بیسس کے مقابلے میں دیکھیے گورنمنٹل پارٹیوں کی طرف سے کون ہوتا ہے؟ کوئی کسی کے پاس, آپ کے منسٹرز کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کے جو حضرات جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ شام کو اپنے اپنے معاملات میں بزی ہوتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. تو آپ اس کا مقابلہ جو ہے وہ جو آپ اپنے جو اچھے کام ہیں وہ آپ لوگوں کو نہیں بتا پا رہے, اور نیگیٹو جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ آ رہی ہے. ویسے بھی لوگ اس نیگیٹیوٹی کو جو ہے نا وہ سنسیشن کو جو ہے وہ زیادہ اس کی طرف ان کی توجہ جاتی ہے, مگر اس میں قصور جو ہے وہ حکومتی پارٹیوں کا بھی ہے. ان کے پاس وقت نہیں ہے, ان کے لوگوں کے پاس, ان کے پاس نہیں, لیکن خود میڈیا کے بھی تو فرائض ہونے چاہیے نا, نیشنل میڈیا کے, کہ پاکستانیت ہے, محبت ہے, اس کے معاملات ہیں. نہیں, وہ ساری پاکستانیت کے ساتھ ساتھ اب آپ فرض کریے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو بلوائیں اور وہ نہ آئے, اور وہ آ کے اپنی جو پازیٹیو باتیں ہیں وہ اس میں وہ نہ بتلائے, میرے بتانے تو وہ بات نہیں بنے گی. کہ اس کے لیے کسی منسٹر کو زیادہ بہتر طور پہ پتا ہوگا میری جگہ پہ, کہ یہ فرض کر لیجیے اسلام آباد کسی منسٹر کو زیادہ بہتر پتا ہوگا, کراچی والا معاملہ ہے تو اس میں کسی منسٹر کو زیادہ پتا ہوگا. یہ ساری بات اس میں آپ کو رسپونڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کے لوگوں کا آپ کے پاس آنا بھی ضروری ہے. ایک یہ بھی اس کا پہلو سمجھ لیجیے پاکستانیت, مگر پاکستانیت کے ساتھ اویلیبلٹی جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے, اور اویلیبلٹی کا یہ ایشو موجود ہے. آپ خود یہ فیس کرتے ہوں گے کہ وہ دوست جن کو موجود ہونا چاہیے وہ دوست جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دے پاتے, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ حکومتی امداد کے لیے اچھا نہیں نکلتا. صحیح. شیخ صاحب, یہی سوال آپ کی طرف بھی لے کے آ رہا ہوں کہ کیسے ہوگا, خود میڈیا کی اپنی ذمہ داری کیا ہے, اور جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ اب جن چیزوں کا مجھے یا کسی کو علم نہیں ہے تو وہ تو آپ لوگوں نے ہی آگے بتانا ہے نا, کیوں نہیں اس طرح سے ٹائم دے رہے, کیوں نہیں اجاگر کر رہے اپنی خدمات کو اور اپنے فرائض کو جو کر رہے ہیں. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, ہماری پارٹی میں تھوڑی سی میں یہ کمزوری تسلیم کرتا ہوں کہ ہم
پی ٹی آئی کے مقابلے میں کچھ پیچھے ہیں. لیکن جہاں تک نیشنل میڈیا کا تعلق ہے، ماں سوائے ایک آپ چینل کے باقی چینل میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. جو باتیں درست ہوتی ہیں وہ عوام تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور جو اسکینڈل ان کے آ رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں. اور ہمارا فرض بھی ہے، آپ کا فرض بھی ہے کہ ہم قوم کی رہنمائی کریں، کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس جماعت نے 4 سال میں کچھ بھی نہیں کیا سوائے جھوٹ بولنے کے، جھوٹے نعرے لگانے کے، اور ایک گالم گلوچ کے اور گالم گلوچ بریگیڈ رکھنے کے، اور سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کرنے کے، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس پارٹی کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، اور مستقبل کیا ہوگا. اس کا جو ماضی ہے وہ اس کے حال پہ دلیل دیتا ہے، اور حال میں جو کچھ اس نے قوم کے ساتھ کیا ہے وہی اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک میں دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر وہی کچھ ہوگا جو پچھلے 4 سال میں انہوں نے قوم کو تنزلی کے راستے پہ ڈالا ہے، وہی کچھ ہوگا. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے پورا بھروسہ ہے، اور عوام پہ بھی مجھے یقین ہے کہ وہ اب اس کی باتوں کو سمجھ چکے ہیں، اس کے جھوٹوں کو سمجھ چکے ہیں، اور ان کے دلکش نعروں کے فریب میں نہیں آئیں گے. کامران مرتضیٰ صاحب، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک، لیکن اس میں جب بھی کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے یقیناً اس پہ ہمیں بھی افسوس بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کے پی کے میں امن کے حوالے سے بڑھتے معاملات ہیں، مسائل ہیں، اور پھر خان صاحب کا اس پہ سیمینار سے خطاب ہے، اور یہ چیزیں آنا کہ ہم تو انہیں آباد کرنا چاہ رہے تھے، یہ کس قدر ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اگر تو کوئی غیر ملکی ہے تو اس کو، وہ بھلے ہمارا بھائی ہے، وہ مذہبی طور پہ ہمارا بھائی ہے، زبان ہماری مشترک ہو سکتی ہے، مگر اس کے باوجود جس کا ملک ہے اس کو وہیں آباد ہونا چاہیے. جو پاکستانی ہے وہ پاکستان میں آباد ہو، اور جو غیر پاکستانی ہے وہ پاکستان سے باہر اپنے ملکوں میں آباد ہو. کسی کو اس بات پہ کہ جی ہم کسی کو کسی وجہ سے جو ہے نا اپنے ملک میں آباد کرنا چاہ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. اب رہ بات یہاں کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں، ایون اسلام آباد میں جو سیکیورٹی آج کل خاصی ٹائٹ ہے، اور اسی پاکستان میں کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس میں افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو معاملات طے کرنے ہوں گے. اس میں آپ کے وزیر خارجہ کو، وزیر مملکت تو گئی ہے شاید میرا خیال ہے، مگر وزیر خارجہ کو جائیں، اگر پرائم منسٹر لیول پہ بات ہو سکے تو بھی زیادہ بہتر ہوگی. معاملات کو سیٹل کرنا ہوگا کہ نہ وہاں سے کوئی یہاں پہ مداخلت ہو، نہ یہاں سے کوئی ان کو گلا شکوہ ہے. جب یہ گلے شکوے ہم ایک دوسرے کے ختم کر دیں گے تو پھر ہم کو اپنے سرحدوں کا، اپنے بارڈرز کا احترام کرنا ہوگا. کوئی اس طرف آئے گا تو بھی غلط، کوئی اس طرف جائے گا تو بھی غلط. صحیح. شیخ صاحب، یہ جو خان صاحب اس موضوع پہ بھی گفتگو فرما رہے ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے ایک طرف دہشت گردی ہے، کبھی سر اٹھاتی ہے، تفکرات لاحق ہو جاتے ہیں، اس پہ خان صاحب کی اس سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کی سیاست تو اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے. اگر ان کو سوٹ کرے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان میرے بھائی ہیں اور انہوں نے غلامی سے آزادی حاصل کر لی ہے. جب ان کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ ضرب عضب میں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سب اس میٹنگ میں موجود تھے جنہوں نے کارروائی کا فیصلہ کیا تھا. تو ان کی، خان صاحب کی باتیں چھوڑیں، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مفاد کے تحت فیصلے کرتے ہیں. نہ ان کو ملکی مفاد عزیز ہے، نہ ان کو قوم کی سلامتی عزیز ہے، نہ ان کو شیخ صاحب تھوڑی سی رائے لے لیں. شیخ صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی رہنما رکن پنجاب اسمبلی جب تک اسمبلی ہے محترمہ مومنہ وحید صاحبہ ہے فون لائن پہ. السلام علیکم. یہ کافی دیر سے ہم ملا رہے تھے، اور بعض دیگر بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا ضرور وقت دیں گے، لیکن عین وقت پہ وہ اس طرح سے نہیں وقت دے پا رہے. اسی طرح صبر بلوچ صاحب سے بھی. جی شیخ صاحب، کیا فرما رہے تھے پلیز؟ میری آواز نہیں آئی آپ کو؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے، فرمائیے گا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کا ہر فیصلہ اپنے ذات کے گرد گھومتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے گرد گھومتا ہے. نہ ان کو قوم کا مفاد عزیز ہے، نہ ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں کا مفاد عزیز ہے. تو وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں. اگر ان کا ذاتی مفاد اس بات میں ہے کہ وہ طالبان کو اپنے بھائی قرار دے دیں تو وہ اس میں آ جاتے ہیں. اگر ان کو یہ سوٹ کرے کہ ضرب عضب میں تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کریں تو اس وقت وہ ان کو دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں. تو ان کا کوئی کسی بات کا جو ہے وہ قومی مفاد میں وہ کبھی نہیں سوچتے، نہ عوامی مفاد میں سوچتے ہیں. بس کسی طرح ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اس کے گرد ان کی ساری سیاست گھومتی ہے.
صحیح، بہت شکریہ جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ جناب شیخ صاحب آپ کے وقت کا، اور بہت شکریہ علی اظہر گیلانی صاحب آج آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، یہ واقعی دل نہ کڑ کڑ کے بھی اب تو میرا خیال ہے الفاظ بھی نہیں ہوتے کہ ایک طرف کوشش تو یہ ہونی چاہیے، محنت تو اس بات پہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے مسئلے حل کیسے ہوں گے، اور جو بھی آ جائے اقتدار میں اس کو وقت بھی میسر ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں عملاً ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی؟ وعدے کر لیے جاتے ہیں، ہر جماعت ایسا خوبصورت منشور بناتی ہے اور لوگ فریفتہ ہوتے ہیں، واہ واہ اش اش کر اٹھتے ہیں کہ یار یہ تو کمال ہی کر دیں گے اور دودھ کی نہریں بہیں گی، لیکن کیوں کر ایسا نہیں ہوتا؟ بہت سارے الزام ایسے لگتے رہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ اسٹیبلشمنٹ یا مارشل لا وہ ایک وجہ ہے کہ انہوں نے جو جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا، لیکن جب وہ ادارے خود آ کے ان کے سربراہان آ کے یہ کہہ دیں کہ غلطیاں ماضی کی اپنے خون سے دھو رہے ہیں، تو اس کے باوجود ان کی طرف انگلیاں اٹھانا، اس کے باوجود جو آئینی ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ ہدف تنقید بنانا اور حرف تنقید بھیجنا، یہ ملک سے محبت ہے کیا؟ غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ بے شک فوجی جرنیل ہوں، وہ ججز ہوں، وہ سیاستدان ہوں، وہ جرنلسٹ ہوں، وہ علماء ہوں۔ علماء کو تو ساری احادیث اور قرآن کی تفسیر ڈائریکٹ پتہ ہوتی ہے، ترجمہ پتہ ہوتا ہے، پھر بھی فرقہ واریت کا دیو جو ہے اور جن جو ہے وہ بے قابو بھی ہوتا رہا ہے۔ لہٰذا غلطیاں ہر ایک سے ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ان کو سدھارنے کا عہد نہیں کر لینا چاہیے؟ پلیٹ فارمز اگر موجود ہیں، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، تو اس پہ بس پھر شور شرابہ ہی سنائی دے گا، اس میں کبھی تو ایسی کوئی خبر آئے جس پہ یہ پتہ چلے کہ مستقبل میں جو ابھی بچے آنے ہیں جو عالم ارواح میں ہیں ان تک بھی شاید آواز جاری ہو کہ نہیں یار ایتھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے سب کو مل کے اپنی میں اس کو ختم کر کے، وہ خول جو ہے اس کو توڑ کے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کی بات کریں، پاکستانیت کی بات کریں، اس کے اداروں کو استحکام دینے کی بات کریں، عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔